السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم لیسن نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیسن نمبر 3 حرکات کے بارے میں ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کرتے ہیں، جیسے حمزہ زبر آ منہ اور آواز کو کھول کے، زیر آواز کو نیچے گرا کر، جیسے حمزہ زیر ای، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے، جیسے حمزہ پیش او ای او آ منہ اور آواز کھول کر، ای آواز نیچے گرا کر، او ہونٹوں کو گول کر کے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بغیر کھینچے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے با زبر با ہے تو ہم اس کو با زبر با اس طرح پڑھ دیں، تو اس طرح قرآن مجید میں الفاظ کا مطلب بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ لحن جلی ہے اور حرام ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے فعلا، لام کے اوپر زبر ہے فعلا، تو ہم اس کو اگر کھینچ کے پڑھیں فعلا تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے اور اس کا میننگ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے فعلا اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا۔ اس طرح اگر ہم قرآن مجید میں اس کو اپلائی کرتے جائیں گے، حرکت کو کھینچتے جائیں گے تو میننگ تبدیل ہوتا جائے گا، جو کہ حرام ہے۔ اور بغیر جھٹکا دیے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش ای او، اس طرح جلدی جلدی سے جھٹکا دے کے پڑھنا، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ اور معروف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ زبر ہم پڑھتے ہیں، حمزہ زیر ای پڑھتے ہیں، تو حمزہ زیر ای کو جیسے حمزہ زیر اے، اور حمزہ پیش او کو حمزہ پیش او ای او، یہ معروف طریقہ ہے۔ اے او یہ مجہول طریقہ ہے۔ با بی بو یہ معروف طریقہ ہے۔ با بے بو یہ مجہول طریقہ ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے الف نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ نیچے الف کے اوپر حرکت آ رہی ہے، زبر زیر اور پیش آ رہی ہیں، تو اس کو پڑھتے وقت الف زبر الف زیر ای، الف پیش او اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او پڑھیں گے۔ یہ زبر زیر اور پیش کی علامات ہیں۔ جب یہ کسی حرف پر آ جاتی ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اس لیے ان کا نام حرکات رکھا گیا ہے۔ آئیے اس تختی کی اب مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ای او۔ با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ جیسے آپ نے پیچھے مخارج پڑھے ہیں، اسی انداز میں ان کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ تمام حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور حروف مستعلیہ جو بلو کلر میں آپ کو نظر آئیں گے ان کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ ثا زبر ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ جیم زبر جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ ح زبر ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ خا زبر خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ دال زبر دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ذال زبر ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ را کے بارے میں ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوں گے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور جب اس کے نیچے زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ را زبر را پر، را زیر ری باریک، را پیش رو پر، را ری رو۔
زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش صو صا صی صو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو ظا زبر ظا ظا زیر ظی ظا پیش ظو ظا ظی ظو عین زبر عین زیر عی عین پیش عو عی عو غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ها زبر ها ها زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ اس حالت میں بھی حمزہ کو حمزہ پڑھیں گے اور جب الف کے اوپر حرکت ہوگی تو اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو جو زبر ہے اس کو عربی میں فتحہ اور جو زیر ہے اس کو عربی میں کسرہ اور جو پیش ہے اس کو عربی میں دمہ بھی کہتے ہیں اب کچھ لوگ اس طرح بھی پڑھیں گے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا جیسے حمزہ فتحہ آ حمزہ کسرہ ای حمزہ دمہ او آ ای او با فتحہ با با کسرہ بی با دمہ بو با بی بو تو یہ وہ عربک ورڈز جو ہوتے ہیں عربک ورڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو فتحہ دمہ کسرہ زبر زیر اور پیش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں چلیے سورۃ الفاتحہ میں ہم حرکات کی غلطیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں جیسے ایاکا یہاں کاف کے اوپر زبر ہے ہم اس کو اگر کھینچ دیں گے ایاکا کر دیں گے تو عربی میں ایاکا عجیب کو کہا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں کتنا زیادہ میننگ تبدیل ہو جائے گا ایاکا ہم تیری ہی تو ایاکا عجیب ایاکا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اگر ہم پڑھ دیں گے تو عجیب عبادت عجیب مدد اس کا مطلب ہو جائے گا جو کہ بالکل میننگ تبدیل ہوگا اور یہ حرام ہوگا اس کے علاوہ انعمتا تو نے انعام کیا اس کا مطلب ہے انعمتا تو نے انعام کیا یہاں آواز اور منہ کو کھول کے
زبر ادا کرنی ہے۔ اگر ہم یہاں ہونٹوں کو گول کر کے پیش ادا کر دیں گے، جیسے انعمتو کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں نے انعام کیا، اور انعمتی کر دیں گے تو یہ مونس کا صیغہ ہو جائے گا، تو اللہ کے لیے مونس کا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح بہت ساری تبدیلیاں میننگ کی آ جاتی ہیں اگر ہم حرکات کو صحیح سے ادا نہیں کرتے، تو اس لیے ضروری ہے آپ خود بھی حرکات کا علم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔